سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ختم بخاری شریف کی تقریب سعید ہو چکی، سالانہ عرس مبارک بھی ہے، اور اس علمی مرکز میں مستفید ہونے والے طلباء کی دستار بندی بھی ہوئی۔ بخاری شریف حدیث پاک کی ایک بڑی معتبر اور عظیم کتاب ہے، جس کی پہلی حدیث میں ہی یہ مبارک کلمات موجود ہیں: انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کو ہر جگہ پر اہمیت حاصل ہے، حتیٰ کہ نیتوں کا فیضان اس قدر ہوتا ہے کہ مسند امام اعظم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، جس کو ام المومنین محبوب رب العالمین سیداتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ سرور عالم علیہ السلام نے اس بات کو اپنی امت پہ اجاگر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق فرماتا ہے۔ بندے کی نیت اور گمان جس طرح کا ہو، اس کو اپنی نیت کا پھل ملتا ہے۔ مولا المسلمین امام المتقین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسجد میں نماز ادا فرمانے تشریف لے گئے۔ سواری تھی، سواری پر کچھ سامان تھا، تو آپ کو ایک بندہ نظر آیا جو مخلوق الحال تھا۔ اس سے فرمایا کہ جب تک ہم نماز پڑھ کر آتے ہیں تم ہماری سواری کی دیکھ ریکھ کرو، تمہیں 2 درہم میں اجرت دوں گا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ بندہ مولا مرتضیٰ کی سواری کی لگامیں چرا کر فرار ہو چکا تھا۔ آپ اس سواری کو گھر لائے اور 2 درہم ہی اپنے غلام کو عطا کیے کہ بازار سے لگامیں خرید لاؤ۔ جب آپ کا غلام بازار سے لگام خرید کر لایا تو عجب اتفاق تھا، یہ وہی لگام تھی جو اس بندے نے چرا لی تھی، اور کتنے میں ملی؟ 2 درہم میں۔ تو سرکار حیدر کرار مسکرائے اور فرمایا ملے اب بھی اس کو 2 ہی درہم ہیں، اور ملنے تب بھی اس کو 2 ہی درہم تھے، لیکن اب کے 2 درہم جو ہیں وہ کس کھاتے میں گئے ہیں؟ اور پہلے اس کو 2 درہم ملتے تو وہ ایک خدمت کا صلہ ہوتا، حلال ذریعہ ہوتا، جس میں رب کی طرف سے برکت بھی شامل ہوتی۔ تو کل کے کل اعمال میں نیت کا بہت عمل دخل ہے، بلکہ سید العالمین علیہ السلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، او کما قال علیہ السلام، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ابھی آپ سفیر تصوف، پیر طریقت، بدر طریقت، گرامی قدر والا مرتبت ڈاکٹر محمد ارشد شاہ قادری نقیبی دامہ اقبالہ سے احوال محدثین سماعت فرما رہے تھے، تو یہ جتنے محدثین گزرے ہیں ان کے تذکرے اگر آج خیر المعاد میں صدیوں بعد ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی نیت کار فرما ہے۔ سبحان اللہ کہنے کی آپ کو اجازت ہے ہماری طرف سے، آپ بھی اجازت کے پابند ہوتے ہیں، آپ کو کھلی چھٹی ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ تو کیا فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک بندہ اذان سے بھی پہلے مسجد میں چلا جائے اور خوب تسبیح چلائے، اذان سنے جواب دے، سنت قبلیہ ادا کرے، نماز پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت پڑھے، بعد کے سنن اور نوافل بھی پورے آداب سے ادا کرے، اور پھر دعا مانگ کر باہر نکلے، لیکن اس کے سارے پراسس میں ایک ہی نیت ہے کہ لوگ مجھے نیک، نمازی، متقی، پرہیزگار، اللہ والا، درویش، صوفی سمجھے، تو نتیجہ کیا ہوا؟
اور دوسری طرف محلے کا ہی بندہ یا کہیں کا کوئی بندہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آتا ہے کہ میں جماعت میں شریک ہوں گا اور مجھے جماعت کا ثواب مل جائے، تو جیسے ہی وہ مسجد کے دروازے پر انٹر ہوا تو امام کہہ رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جب ہم شریعت کے دربار میں اس کی یہ نیت رکھتے ہیں تو شرع مطالعہ ہمیں جواب دیتی ہے کہ اس کی نیت کے مطابق اسے جماعت کا ثواب مل گیا، شریک بھی نہیں ہوا، ثواب پا گیا۔ وہ پہلے آیا ہے اور مشقت اٹھائی ہے لیکن کوئی چیز اسے حاصل نہیں ہوئی۔ اگر اس کو حاصل ہوا ہے تو اس کے کھاتے میں شرک اصغر کا بھاری گناہ شامل ہو گیا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے کئی سال تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونے دی اور پہلی صف میں نماز پڑھی۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ نماز میں وہ شریک ہوئے، ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ اب نماز میں ہی وہ خیال کر رہے ہیں کہ لوگی کی کہن گے آج یہ بھی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے۔ جملہ سنا آپ نے؟ نہیں کوئی منہ سے بولیے، بڑا لمبا سفر کر کے میں آیا ہوں اور بولتے ہوئے لوگ چھوڑ کر آیا ہوں، سمجھا نہیں یہ بات کی؟ آپ ذرا غور کریں، تقریب وہ نہیں ہوتی کہ بندہ کیسٹ لگا دے اور پھر آپ بھی مزے سے سوتے رہیں اور بات چلتے رہے، بات تو کچھ سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ کیا اس کو نماز میں خیال آیا اللہ والے کو لوگ کیا کہیں گے؟ اولیاء کرام کا ایک طریقہ تھا، کاش ہمیں بھی اس کی برکت نصیب ہو جائے، کہ وہ رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کرتے تھے آج کیا ہوا، کیا کیا کیا۔ اور میں کو قید لگا کر تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس عمل کا تذکرہ جس عظیم و جلیل ہستی سے منقول ہے وہ ذات امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ آپ رات کو جب گھر واپس پلٹ رہے ہوتے تو ہاتھ میں سٹک یا درہ ہوتا تو اس کی ہلکی ہلکی ضرب پیر پر مار رہے ہوتے اور فرماتے عمر اپنا حساب کر اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ ہو۔ اور کیا حضرات، اگر ڈے بائی ڈے بندہ اپنا احتساب کرے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو ڈھیر ساری اچھائیاں اور بلائیاں نصیب ہو سکتی ہیں۔ جس طرح ایک تاجر زیادہ دیر نہ صحیح تو مہینے بعد حساب ضرور لگاتا ہے، کیا سیل ہوئی، کیا خرچے نکال کر بچا، اور پھر وہ ایک نظر دکان پہ ڈالتا ہے کہ مال کتنا پڑا ہے۔ جس طرح ایک دہقان، ایک کسان اپنے کھیت کھلیان کی آمدن پہ توجہ کرتا ہے، خرچہ کتنا ہوا، فصل کتنے کی اٹھے گی، ایک مسلمان کے پاس اس کا قیمتی اثاثہ ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خلاف معمول اسٹیج سے بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے ہی ایک آپ کا ایک طالب علم مسافر آیا ہے تو طالب علم کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ کیا میں نے آپ سے عرض کیا، وہ ایک اللہ کے ولی سے ان کے مرید نے آ کر کہا حضور راتی چور پہ گئے، کار چور آیا ہے اور ڈاکہ زنی کری اور مال لوٹ کر چلا گیا۔ فرماؤ ہو چور آیا اور مال لے گیا، شکر کر کہ شیطان نہیں آیا اور تیرا ایمان نہ لوٹ کر لے گیا۔ یہ اللہ والوں کا طرز طریقہ ہی بکھرا ہے۔ فکر ہی ایک قیمتی اثاثے کی ہے جس کا نام ایمان ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور فرید الحق والدین چراغ چیش سرکار سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم رات کو، یعنی بابا صاحب نے مصلی پر ماں بے سجدہ ہونا ہوتا تھا اور باقی درویشوں نے اپنے اپنے حجروں میں جانا ہوتا تھا، اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوتی تھی روزانہ رات کو بابا صاحب کے ہاں کہ جس میں دن بھر ہونے والے واقعات ڈسکس ہوتے تھے کہ آج کیا ہوا، کیا کیا، کون آیا، کس نے کیا کہا اور ہم نے کیا کیا۔ اور اگر آپ عالم ارواح میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں وہ بھی قبول ہے
لیکن اب ہمیں عالم اجسام کی ضرورت ہے کہ یہ طریقہ حضور گنجے شکر کی جو بزم میں تھا یہ کہاں سے چلا؟ یہ مسجد نبوی شریف سے چلا۔ مسجدیں آج بھی ہیں، لیکن اقبال نے کہا کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یہ طرز کہاں سے لی اللہ والوں نے؟ تو حدیث پاک سنیے، سرور عالم شفیع اعظم علیہ السلام استفسار فرماتے، آج روزہ کس کا ہے؟ واہ سبحان اللہ، آج روزہ کس کا ہے؟ تو کوئی اگر نہ بولتا تو پھر ایک وہ ذات عرض گزار ہوتے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قادری رحمہ اللہ نے فتاوی شریف میں لکھا کہ اولیاء اللہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات میں سرور عالم علیہ السلام جیسا پیر کوئی نہیں، اور امیر المومنین صاحب صدق و صفا صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں۔ کریم فرماتے آج روزہ کس کا ہے؟ کوئی نہ بولتا۔ اگر یہ رمضان کی بات نہیں، غیر رمضان کی بات ہے، تو صدیق پاک عرض کرتے حضور میرا روزہ ہے۔ کریم ارشاد فرماتے آج صدقہ کس نے دیا؟ صدیق پاک عرض گزار ہوتے حضور میں نے صدقہ دیا ہے۔ مثلا ایک دن کی روایت میں ہے کہ جب فرمایا آج صدقہ کس نے دیا، حضور میں آ رہا تھا تو ایک بھوکا بندہ ملا اور میرے بیٹے کے پاس روٹی تھی، تو میں نے صدقے کی نیت سے وہ روٹی اس کو دے دی۔ ٹھیک ہے، صدقے کے لیے کالے بکرے ہونا ضروری نہیں ہے، نیت صاف ہو اور مال بھی کالا نہ ہو، چاہے چونی کیوں نہ ہو، اور اگر چونی بھی نہیں تو سرور عالم علیہ السلام کا فرمان ہے رستے سے تکلیف دہ چیز جس نے ہٹا دی وہ بھی صدقہ۔ مسلمان بھائی سے مسکرا کے مل، یہ مسکراہٹ بھی کمال ہوتی ہے، اور مسکراہٹ حبیب خدا کی ہو تو پھر ایک مار میں راز اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو کنویں سے چشمے گھاٹ سے ڈول مشکیزہ بھر کے لا رہا ہے اور تیرا بھائی بھرنے کے لیے جا رہا ہے، تو نے اپنا بھرا ڈول اس کے ڈول میں ڈال دیا کہ چل تو جا میں اور بھر لیتا ہوں، یہ بھی صدقہ ہے۔ نیک بات کی دعوت دے، یہ بھی صدقہ، بری بات سے منع کر، یہ بھی صدقہ۔ اور اب آپ کو بلوانے کے لیے نہیں، یہ حدیث میں مضمون ہے، فرما سبحان اللہ کہہ، یہ بھی صدقہ، الحمدللہ پڑھ، یہ بھی صدقہ، اللہ اکبر کہہ، یہ بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ، تیرے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ گویا کریم نے غریب پروری فرمائی کہ جس کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو تو کہا تیرے پاس دینے کو کچھ نہیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ صدقہ کس نے دیا؟ حضور صدقہ میں نے دیا۔ آج بیمار کو پوچھنے کون گیا؟ تیمار داری مریض کو پوچھنے جانا، اور یہ خود جانے جہاں علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ محدثین نے لکھا حضور کی بزم والا میں کبھی کبھی ایک یہودی لڑکا آ کے بیٹھ جاتا، 2-4 روز نہ آیا تو جانے جہاں نے فرمایا وہ نہیں آتا۔ پتا چلا یہاں تو غیر بھی آئے نگاہوں میں رہتا ہے، کوئی اپنا تو آئے۔ مراقبے والے درویش ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، 34 سال ہو گئے مراقبے والوں سے جان نہ چھوٹی۔ تو سمجھ آ رہی؟ آئے تو صحیح، آئے تو صحیح، نگاہوں میں عرض کی وہ بیمار ہے،
فرما چلو اس کو پوچھنے جاتے ہیں۔ اب بعض لوگ اتنا حصہ بیان کر کے ہر بد مذہب بے دین گستاخ و ناہنجار سے تعلقات کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ہم نے کہا جائیے پر وہ کرائیے، جائیے پر وہ کرائیے۔ کیا ہوا ابھی سنیں، کریم تشریف لائے، لڑکا جاں بلب ہے، باپ اس کا یہودی ہے، تورات پڑھ رہا ہے اس کے سرہانے، اور یاد آئے استاد زمن مولانا حسن رضا، وہ کہتے ہیں کہ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ جانے جہاں علیہ السلام نے فرمایا یہودی میں تجھے اس رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا تو اس تورات میں میری نعتیں اور میری صفتیں نہیں پڑھتا؟ نعتیں، یہ حدیث میں لفظ ہے، نعتی ہی و صفاتی ہی، تو میری نعتیں اور صفتیں تورات میں نہیں پاتا؟ یہودی نے نام سر ہلایا، پر جس کو حضور پوچھنے گئے وہ جاں بلب حالت میں عرض گزار ہوا، آقا میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، میں نے خود تورات پڑھی ہے، آپ کی نعتیں بھی موجود ہیں، آپ کی صفتیں بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، نعت بھی موجود ہے، صفات بھی موجود ہے۔ حضور جان نور علیہ السلام نے اس لڑکے سے فرمایا اب یہ ہے وہ کام، فرمایا آخری لمحات تیرے چل رہے ہیں، دامن کرم میں پناہ لے لے، اسلام قبول کر لے، نجات پا جائے گا۔ اس جاں بلب نوجوان نے وہیں سے اپنی آنکھوں کو گھما کر سرانے کھڑے باپ کو دیکھا کہ کریم کے اس فرمان پر اس کے باپ کا ریاکشن کیا ہے۔ یہودی جانتے تو تھے کہ یہی سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ ضد اور تعصب کا برا ہو یہ بڑی بری چیز ہے، کوئی ہم سے ضد کرے تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہمیں بھی تل ملانا نہیں چاہیے۔ یہاں تو اس ذات سے ضد کی گئی جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اس ذات کے ساتھ۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے ہاں میں سر ہلایا، واہ، ہاں میں سر ہلایا۔ نوجوان نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر کلمہ پڑھا، دامن اقدس میں آیا، اسلام میں آیا، تو پھر کیا بن گیا؟ صحابی۔ سبحان اللہ، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر روح کا پنچھی بدن کے پنجرے سے پرواز کر گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس مقام پر فرمایا حمد رب کے وجہ کریم کو، تعریفیں ساری اس پاک ذات کو کہ جس نے میری وجہ سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبب حضور ہی ہے، جس نے میری وجہ سے اس نوجوان کو نجات عطا فرمائی ہے، یہ دوزخ سے بچ گیا۔ اور اب کریم نے کیا فرمایا؟ یہ وہ جملہ ہے کہ ساری زندگی جس کے انتظار میں ایک عاشق صادق گزار دے، وہ ارشاد ہے کہ جس کی تانگ طلب میں سولیوں پہ بھی چڑھنا پڑے تو عشق والے چڑھ جائیں، کڑاہوں میں جلنا پڑے تو جل جائیں، صحراؤں پہ گھسٹنا پڑے تو وجود کو پیش کر دیں، گھر بار لٹانا پڑے تو شوق سے لٹائیں، بلکہ اس فضیلت کو پانے کے لیے لوگ اپنے سر ہتھیلیوں پہ رکھ کر بارگاہ میں حاضر ہوتے دکھائی دیں۔ وہ جملہ آپ بھی سنیے گا، اور آپ نقشبندی مشرب سے تعلق رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے چشتی اور قادری بالجار ہو جائیں، اور باقی رات کو نقشبندیہ ذوق بھی بستر پہ پورا کر لیجئے گا، یعنی ذکر خفی کا
ابھی ہم نوائی یہاں پر کیجئے، کریم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا اب یہ ہمارا ہے۔ واہ جی، بس اس سے آگے اور کیا چاہیے؟ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ واہ، اس کو غسل بھی ہم دیں گے، کفن بھی ہم دیں گے، جنازہ بھی ہم پڑھائیں گے، قبر میں بھی ہم اتاریں گے، یہ ہمارا ہے۔ ابھی کلمہ پڑھا، ابھی روح کا پنچھی بدن کے پنجرے سے پرواز کر گیا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، نہ حج کیا، نہ عمرہ، نہ جہاد کیا، نہ زکوٰۃ، نہ تسبیحات، نہ تمجیدات، کچھ بھی نہیں کیا اور جنت میں چلا گیا۔ یہی تو مقام صحابیت ہے۔ مخصوص تسبیحوں، مخصوص تعداد میں حج عمرے کرنے سے کوئی صحابی نہیں بنتا۔ ایمان کی حالت میں صحبت حبیب لمحہ بھر پائی اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے گیا تو وہ صحابی بن گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنی والے حصے میں آ گیا کہ سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ اس لیے میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کبھی با صحابہ علیہ مردوان کے لیے کہتے ہیں ہاں بس وہ صحابی ہے، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے بس اور کچھ نہ کہو، بس ان کے لیے کوئی فضیلت، ہاں بس صحابی ہے، بس صحابی ہے۔ ساری عظمتیں جس کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں۔ زندہ حضرات جی باقیوں کی فاتحہ ہم پڑھ دیں گے، زندہ کے لیے بھی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ یہ پوچھ لیجئے گا علماء سے، زندہ کوئی صالح ثواب ہو سکتا ہے، وہ آپ کو کر دیں گے، زندہ تو بولو نا، تو سمجھ آ رہی ہے؟ ساری عظمتیں جس کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے، اب بھی کہتے ہو بس۔ سوچو آپ کو پورا ٹائم ہے۔ غوث قطب ابدال، یہ رتبے، یہ مقام، یہ روحانیت کے بڑے بڑے دریچے، یہ معرفت کے بڑے بڑے ستون، جس کی گرد راہ تلاش کر رہے ہو اس کا نام صحابی ہے۔ اس وصف سے متصف ہستی کو صحابی کہتے ہیں۔ بس صحابی کیا ہوا؟ ہے کسی کی جرت کے جو حضور شیخ الاسلام زینت سلسلہ سہروردیت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تعریف بیان کرتا کرتا یہ کہے بس ولی تھے۔ بھئی ولی ہوئے تو بس کیا ہوا؟ جاگیں گے آپ۔ بس کا مطلب کیا ہوا؟ ہے کوئی جو یہ کہے کہ حضور رکن الدین والملہ، آپ روئے سہروردیاں، سرکار سیدنا شاہ رکن الدین رکن عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور صاحب بیان کرتے گئے بس ٹھیک ہو گیا، بس چپ رہو اور کچھ نہ شان میں کو، بس ولی ہے۔ ولی ہے تو دھوم مچی ہے، کیا کہیں آپ؟ ولی ہے تو دھوم مچی ہے۔ اور میں حضرت قبلہ سفیر تصوف مخدومی الشاہ محمد ارشد شاہ نقیبی قادری دامائن قالو کی خدمت میں کیا ان کو سبق سناؤں تصوف کا، یہ تو خود ماہر ہیں بلکہ مبلغ و دائی ہیں اس حسین وصف کے کہ شاہ رکن عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی میں رہے اور ادھر آخری ایام گزر رہے ہیں سلطان المشائخ سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور شاہ رکن عالم کی ڈولی بادشاہ کے ملازم اٹھایا کرتے تھے، پالکی میں تشریف فرما تھا، اور یہ آپ کا اسٹیٹس تھا کہ جب آپ دہلی کی گلیوں سے آپ کی پالکی گزرتی تو لوگ درخواستیں لکھ کر پالکی میں ڈال دیتے تھے۔ پھر بعد میں بادشاہ اتنا بڑا آپ کا عقیدت مند تھا کہ وہ کہتا تھا لاؤ ساری درخواستیں، اور سب کو اوکے کرتا تھا کہ رکن عالم کی ڈولی میں جس کی تحریر آ گئی، درخواست آ گئی، وہ قبول ہی قبول ہے۔
کلے مکھانے تے شکرا ہی نہ کھایا کرو، بابیاں نو پڑھ بھی لیا کرو۔ بہت مزیدار لنگر تھا، سبحان اللہ۔ منہ صاف کرتے ہوئے، پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے یوں ہی ہماری زندگی گزر گئی۔ اس لیے کسی قسم کا بھیڑیا بھی آئے وہ ہمیں بہکا کے جدھر چاہے وہ لے جاتا ہے، ان کو پڑھنا بھی چاہیے۔ فرما پال کی لے جاؤ خواجہ نظام کی چوکھٹ پر۔ حضور سلطان المشائخ نے فرمایا میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کے احترام میں کھڑا نہیں ہو سکتا، نقاہت تھی۔ کہا مجھے آپ سے ایک عرض کرنا ہے، بہت بڑی بات کی ہے، ہم بھی کیمروں کی دنیا میں کر ہی دیتے ہیں، کون سا میں نے کی ہے۔ حضرت شاہ ابن عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہا کہ سرور عالم علیہ السلام کا فرمان ہے، دیکھو علم والے لوگ، ان سے حدیث کی کتابیں چھپی ہوئی نہیں تھیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ میرے معاشرے کا نوجوان گھنگروں والے کو، لمبے بالوں والوں کو، اور کڑے اور دھاگے والوں کو، اور 15-20 انگوٹھیوں اور دھمال والے کو فقیر، صوفی اور درویش اور ولی سمجھ بیٹھا ہے۔ ولی یہ ہے جن کی نظر قرآن پہ بھی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پر بھی ہے، اور خیر المعاد کی چار دیواری میں وہی لنگر بٹ رہا ہے جو شاہ ابن عالم کے دسترخوان پہ ملتا تھا، خواجہ نظام الدین کے دسترخوان پہ ملتا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، مزید رہنا ہو تو رہ لیجئے، آنا ہو تو آ جائیے۔ یہ مفہومی الفاظ میں نے پیش کیے۔ یہی وہ بات تھی کہ حضور علیہ السلام نے ذاریات پاک کے آخری ایام میں برسر منبر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ اور دنیا میں رہ لے، چاہے وہ ملائے اعلیٰ کی طرف جائے۔ اس بندے نے اس کے ملائے اعلیٰ کی طرف جانے کو قبول کیا۔ صدیق پاک سن کے رونے لگ گئے۔ صحابہ کہتے ہم آپس میں کہہ رہے تھے حضور تے کسی بندے دی گل کی ہے، ابو بکر پاک کیوں رو پڑے؟ پھر تھوڑے دنوں بعد خود جانے عالم علیہ السلام کا وصال ہوا تو ہمیں تب سمجھ میں آیا کہ حضور کی باتوں کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا ہم میں سے صدیق اکبر ہے۔ کیا بات ہے جناب! اور یہ بات کرتے کرتے ایک ورق اور کھل گیا۔ نبی مکرم شفیع اعظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں پانی نکال رہا ہوں اور سیاہ رنگ کی بکریاں آ کے پیچھے کھڑی ہو گئی، پھر سفید بکریاں آ گئی، پھر سفید کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ کالی بکریاں اس میں سے نظر بھی نہیں آ رہی تھیں۔ صدیق پاک نے عرض کی حضور میں تعبیر پیش کروں؟ واہ شاہ جی سبحان اللہ آپ کو۔ صدیق پاک نے عرض کی حضور میں اس کی تعبیر عرض کروں؟ کیا سمجھتے ہو صدیق پاک کے مقام معرفت کو؟ خواب حضور دیکھیں، تعبیر صدیق عرض کریں، اور ایسا کہاں سے ملا ہے؟ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے رب تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں خوابوں کی تعبیر بھی بیان کروں اور خوابوں کی تعبیر کا علم ابو بکر کو سکھاؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ جو پانی کا نکالنا ہے وہ دین اسلام ہے، وہ جو کالی بکریاں ہیں وہ عرب کے لوگ ہیں، اور وہ جو سفید بکریاں ہیں وہ عجم کے لوگ ہیں جو آپ کے دامن کرم میں آئیں گے۔ عرب سے زیادہ عجم میں آپ کے ماننے والوں کی اتنی تعداد ہو جائے گی، اتنی تعداد ہو جائے گی۔ ملتان والو آپ بھی عجم میں ہو، منی بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے؟ اتنی تعداد ہو جائے گی کہ عرب والے بیچ میں تھوڑے محسوس ہوں گے، عجم والے آپ کو زیادہ ماننے والے ہوں گے، تعداد ان کی زیادہ ہوگی۔ تو جانے عالم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اور یہ جملہ ہم پنجابی میں آپ کو سنانے لگے، مفہومی معنی، تاکہ آپ کو کسی قسم کی دقت سبحان اللہ کہنے میں نہ ہو۔ لنگر شریف ہمارے وما علینا کہنے تک کھل بھی نہیں سکتا، بٹنا تو دور کی بات ہے، اور کارے جہاں دراز ہے میرا انتظار کر۔
میں نے تو حضرت قبلہ مخدومی ڈاکٹر محمد ارشد شاہ نقیبی قادری دامت ذلہ سے اجازت طلب کی تھی، کیونکہ آج امام المناظرین علامہ سید اسد صاحب کا عرس تھا، ہمارے ان سے بڑے دیرینہ تعلقات، وہ مشفق و کرم فرما رہے، تو میں جناب تلاوت کے بعد ہی اپنی معروضات پیش کر کے تو کم و بیش 250 کلومیٹر کا سفر فیصل آباد سے کر کے یہاں پر حاضر ہوا، تو پھر اتنا تو بنتا ہے کہ ہم آپ کو چپ نہ رہنے دیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صدیق پاک کی عرض کردہ، پیش کردہ، بیان کردہ تعبیر کو سن کے فرمایا، اب یہ پنجابی میں مفہومی ترجمہ پیش کر رہا ہوں، فرمایا سردی ویلے اللہ دا فرشتہ آیا سی، انہیں بھی مینوں اے تعبیر دسی ہے جڑی تو دسی ہے۔ کیا معرفت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ یہ جو طریقت، حقیقت، معرفت کے الفاظ بولے جاتے ہیں یہ وہی ہیں، بات اتنی ہے کہ جو جہاں تک پہنچا، جو جہاں تک پہنچا۔ چلے بھائی صاحب، ہم کہاں تھے کہ اختیار دیا جاتا ہے اللہ کے نبیوں کو علیہ الصلوۃ والسلام، مزید رہنا ہو تو رہیں۔ پتہ یہ چلا، علماء کی نظر سبق سنانے کی غرض سے پتہ یہ چلا کہ سارے لوگ موت کے پابند ہیں، پر بزم رسالت وہ عظیم بزم ہے کہ موت نبیوں اور رسولوں کی ہاں اور نہ کی پابند ہے۔ سمجھ گئے بھائی صاحب؟ اب سنو کیا استدلال ہے سرکار شاہ رکن عالم رضی اللہ تعالیٰ۔ شاہ رکن عالم کہتے ہیں عالم ربانی بھی تو حضور کا نائب ہوتا ہے۔ واہ واہ، عالم ربانی جو ہے وہ بھی تو حضور کا نائب ہوتا ہے، آپ بھی تو حضور کے نائب ہیں، تو جو وصف و شان و عظمت مالکوں کو حاصل ہوتی ہے ان کی نگاہ عطا سے ان کے نائب کو بھی وہ فیض برکت مل جاتی ہے۔ تو آپ کا وجود ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ میں تو حج پر بھی نہیں گیا، صرف آپ کے لیے۔ حج آپ کے بہت کر چکے تھے، آپ یہ نہیں کہ ان کا پہلا حج تھا، نفلی ہونا تھا، تو آپ مہربانی کر کے کو اپنے وجود سے ہمیں مزید مستفید کریں، کوئی اور ٹائم لے لینا رب سے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا محبت ہے۔ اے لڑائیاں ان نلیکاں شروع کیتیاں نے، او تو نقش بندی ہے میں چشتی، او تو قادری ہے میں سہر وردی ہاں۔ ایک چشتی خواجے سے ایک سہر وردی بابا یوں محبت کی بات کر رہا، کیسا پیار ہے۔ اب تو ہمارے یہاں لوگ نشان لگا کے رکھتے ہیں، جیسے پولٹری فارم میں مرغیوں کو لگاتے ہیں کہ کسی اور کے ہتھے نہ چڑھ جائے، جائے بھی تو بندہ واپس کر جائے کہ یہ ان کی مرغی ہے۔ بڑوں کے جگرے بھی بڑے تھے، قبلہ بڑوں کے جگرے بھی بڑے تھے۔ یہ بات سن کر خواجہ نظام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے، خواجہ نظام نے جو جواب دیا کاش سمجھا کرے کوئی۔ محبوب الہی نے رو کے فرمایا آپ کی محبت سر، اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ساڈے کوئی اختیار نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ جو جواب دیا وہ یوں تھا، مفہومی الفاظ پیش کر رہا ہوں، آپ کی محبت اور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر یہ کہیے کہ میں آپ کی خواہش کو دیکھوں یا ادھر جانے عالم کی طرف دیکھوں کہ حضور مجھے کئی مرتبہ فرما چکے ہیں نظام ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ، نظام ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ آج روزہ کس کا ہے؟ ہم وہاں تھے ہے نا، آج روزہ کس کا ہے؟ تو صدیق پاک عرض کرتے حضور میرا روزہ ہے۔ آج صدقہ کس نے دیا؟ حضور میں نے دیا ہے۔ آج بیمار کو پوچھنے کون گیا؟ یہاں سے ہم وہاں گئے تھے۔ حضور کو مجھے پتا چلا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہیں، آج میں ان کو پوچھنے گیا تھا۔
تو میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے. جس نے جنتی کو دیکھنا ہو، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھنا رضی اللہ. وفی روایت کہ جس بندے میں اتنی خوبیاں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے. تو بات کہاں سے محاسبہ و احتساب سے چلتی 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 خواجہ فرید الدین گنج شکر کی چوکھٹ پر گئے کہ وہ فرماتے دیکھو آج کیا 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 ہم نے، آپ کو کیا کہا کہ یہ کہاں سے چلی تھی ادا؟ یہ مسجد نبوی شریف سے چلی ہے. آستانہ عالیہ مدینہ شریف اور دارالعلوم صفہ. دارالعلوم صفہ جو قریب ہے باب جبریل باب النساء کے، اس مدرسے کا یہ کمال ہے کہ سرکار پوچھتے ہیں اگر آج بھی شیخ طریقت اپنے مرید سے پوچھے، اگر آج بھی استاد وہ درس نظامی ناظرہ اور حفظ کے شعبے کا استاد ہو یا کالج یونیورسٹی گورنمنٹ یا پرائیویٹ اسکول کا وہ ٹیچر یا لیکچرار یا پروفیسر ہو، اور وہ کسی مل کارخانے کا آنر ہو، وہ آج بھی اپنے ملازم ورکر سے اگر یہی سوال پوچھنے لگ جائے تو سوچئے کہ معاشرے میں ترقی، خیر اور سلامتی کا عالم کیا ہوگا. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب، اشد ضرورت ہے. اور یہاں ہم کہاں سے آئے ہیں کہ انہوں نے شام کو غور کیا کہ آج کیا کیا ہوا، تو کیا کیا میں یہ آیا کہ آج تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تھی. آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو کہاں سے کہاں لائے، لیکن آپ کو جہاں سے لے کر گئے خیریت سے چھوڑ کے جائیں گے. آپ کی آگے آپ کی مرضی. سمجھ گئے بھائی صاحب؟ آگے آپ کی مرضی. تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تو وہ غور کرنے لگے، یعنی کمر سیدھی ہی کی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئے. کاش کہ آپ غور فرمائیے گا اس بات پر. اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے اوہ کیا کہا تھا تو نے سے مراد دل، لوگ کیا کہیں گے. کس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی؟ مطلب تو 20-25 سال سے جو پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو وہ لوگوں کے لیے پڑھ رہا تھا. اگر لوگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا، مولا کے لیے پڑھ رہا تھا، تو پھر خیال مولا کا کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا تو 20-22 سال لوگوں کے لیے پڑھتا رہا ہے. فتویٰ سننا یار، ایک صوفی کا، ایک درویش کا، ایک ولی کا، ایک اللہ والے کا، اپنے لیے فتویٰ. انہوں نے کہا ساری نمازیں قضا گئیں، چال اٹھ اب گنتی کے حساب سے اتنے سالوں کی قضا نمازیں آج سے ادا کرنا شروع کر. یہ ہے نیت. غور کیا حضرات نے؟ یہ کیا ہے بھائی صاحب؟ نیت. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس مرکز اہل سنت خیر المعاد میں پڑھنے والے طلبہ یا دیگر مدارس اہل سنت سے احباب تشریف لائے ہوں تو میں ان سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب آپ 6 سال کے علوم اور فنون کے بعد حدیث کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور پہلی حدیث میں ہی آپ کو چمکتے یہ کلمات ملتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، تو پھر چاہیے یہ کہ روز اول سے ہی علم سیکھنے میں نیت کا قبلہ درست رہے. سب سے بڑی پہلی بنیادی نیت کہ کیوں پڑھ رہا ہوں میں یہ درس نظامی، کیوں کر رہا ہوں میں یہ کورس، کیوں کر رہا ہوں. تو اگر اس کا جواب یہ آئے کہ پڑھ لوں گا سند مل جائے گی، یا پھر کسی سرکاری بھی ٹرائی کروں گا، وہاں اگر عربی ٹیچر کی نوکری مل گئی
نہیں تو کوئی مسجد تو مل ہی جائے گی، اور مسجد میں اتنی تنخواہ مل جائے گی، پھر جنازے بھی ہوں گے، پھر شادیاں بھی ہوں گی۔ تو بھائی صاحب یہ 7 سے 15 سال کا سفر روٹی کا سفر ہے۔ سوال روٹی پر، جواب روٹی ہے۔ سوال روٹی پر، جواب روٹی ہے۔ دین کا علم کاروبار کے لیے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اساتذہ ہوں، ائمہ مساجد ہوں، مؤذنین ہوں، ان کے جو وظائف ہیں وہ ان کو دینا بھی جائز، ان کو لینا بھی جائز۔ ہاں نیت کا قبلہ وہاں بھی درست رہے تو پھر روحانیت بھی، تمانیت بھی، برکت بھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل آر رہے گی۔ لیکن معذرت کے ساتھ صرف مدرسہ ہی نہیں، ایک باپ اپنی آمدن کا 80% نہ صحیح تو 70% بچے کی پڑھائی پہ لگا رہا ہے، تو بچے سے پوچھ لیجئے یا بچے کے والد سے پوچھ لیجئے کہ اتنا پیسہ جھونک رہا ہے کس لیے؟ تو وہ اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک اور ملک سے لے کے دوسرے ملک تک وہ ڈگریاں، وہ ڈپلومے، وہ اسناد، صرف اس لیے کہ فلاں ڈپلومہ اور ڈگری ہوگی تو اس لیول کی جاب ملے گی، اس لیول کی جاب ملے گی۔ اگر مدرسہ و مکتب میں علم صرف جاب کے لیے ہی پڑھا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ غور فرمایا آپ حضرات نے بات کو؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے صرف جاب نہیں، صرف ملازمت نہیں، یہی وجہ ہے، بڑی معذرت سے عرض کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ دوسری طرف سے پڑھ کر بھی ہمیں جاب والا مل رہا ہے، اخلاق والا نہیں مل رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مدارس کی 4 دیواریوں سے نکل کر جاب والے مل رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا جو ذوق اور شوق ہے، وہ زبان تک تو خوب چٹخارے دار باتیں ہیں، لیکن افسوس کے حلق سے نیچے اور دل کی گہرائیوں تک کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ غور فرما رہے ہیں؟ علم افضل من العبادہ، عبادت تو اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اور اگر علم جاب کے لیے ہوگا تو سوالیہ نشان ہے کہ وہ عبادت سے افضل کیسے ہوگا۔ علم پتا دیتا ہے، اور آپ غور کریں، میں حضرات علماء کی نظر سبق سنانے کی غرض سے گزارش کر رہا ہوں۔ اولاد آدم ہونے کے اعتبار سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی شان اور عظمت کا چیپٹر کھولتے ہیں تو اس چیپٹر میں ان کی فضیلت کا پہلا لفظ ملتا ہے وَعَلَّمَ۔ نہیں غور کر کے بولیں، یہاں آپ کو کوئی نہیں کہ آپ رسم سبحان اللہ کہیں، وَعَلَّمَ وَعَلَّمَ۔ اور ایک بشر کی، ایک مٹی سے بنائے ہوئے وجود کی فضیلت نوریوں پر جو ظاہر کی گئی، وَعَلَّمَ وَعَلَّمَ، ہم نے سکھا دیے آدم کو سارے لوگ۔ اور جب ہم محمد رسول اللہ پڑھے ہوئے ہیں اور حضور کے قدموں میں سر ہے، اور جب سرکار علیہ السلام سے ہم اللہ کا پیغام قرآن کی صورت میں لیتے ہیں، جب وہ چیپٹر ہم کھولتے ہیں تو اس چیپٹر کا پہلا لفظ ہے اقرا۔ غور کیا حضرات نے؟ ہمارے باپ کی فضیلت میں پہلا وصف وَعَلَّمَ، اور میرے کریم کے ذریعے اللہ کا پیغام جو آج تک پڑھایا جا رہا قرآن، اس کی ابتدا ہے تو وہ اقرا ہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ دین کا علم صرف جاب کا علم نہیں ہے، یہ ظاہر و باطن سنوارنے کا علم ہے۔ اور اسی کی تقسیم کتب احادیث میں یوں بیان ہوئی، احادیث کے اندر ایک علم نافع اور ایک علم غیر نافع، ایک علم نفع دینے والا، فائدہ دینے والا،
اور دوسرا علم جو نافع نہیں ہے، اور جو علم نفع نہیں دیتا۔ اللہ اللہ اللہ، یاد آ گیا ملتان کا وہ مدرسہ جس میں پڑھ رہے تھے شیخ شیوخ العالمین حضور فرید الحق والدین بابا فرید الدین گن شکر، اور ادھر سے ملتان تشریف لائے دلی سے قطب الحق والدین سرکار سیدنا قطب الدین بختیار کاکی، اور وہ کن سے ملنے آئے؟ شیخ الاسلام، جن کو شیخ الاسلام کہتے پورا یقین ہوتا ہے۔ ویسے تو بھلا ہو ان اشتہاروں کا، ان پوسٹوں کا، کہ شاید چونکہ اشتہار والے جانتے نہیں ہوتے، انہوں نے لکھنا تو شیخ فی الاسلام ہوتا ہے، لیکن وہ ہر کسے باشد کو شیخ الاسلام۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا وصف اور لقب ہے شیخ الاسلام۔ اے ملتان والے نہ گل کردا جی کہ پاک پتن والے نہ کردا تو ڈبل سبحان اللہ آندے، گھر والے نوں ایڈی قدر نہیں نہ ہوندی۔ یہ مسئلہ ہے، یہ پرانی پرابلم ہے۔ شیخ الاسلام، واقعی وہ شیخ الاسلام جس نے اسلام پھیلایا، وہ شیخ الاسلام جس نے حق کا درس دیا، وہ شیخ الاسلام جس نے کفر اور اسلام کا مکسچر نہیں بنایا بلکہ ونڈ کی۔ اسلام کیا ہے، اس کے انوار کیا ہے؟ ملتان کی مٹی مقروض ہے شیخ الاسلام کی۔ سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ یہ بڑے گہرے دوست تھے۔ کیا حسین دور ہوگا جب اس دھرتی پر ایک ہی وقت میں شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی، فرید الحق والدین حضور گنج شکر، خواجہ خواجگاں سلطان الہند، سلطان الہند حق فرید یا فرید، خواجہ غریب نواز، قطب الحق والدین، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ایک ہی وقت میں جب صفحہ ہستی پر یہ مبارک وجود تھے تو انوار کا عالم کیا ہوگا۔ تو خواجہ قطب آئے دلی میں، اور میں اپنے ذوق عقیدت میں بزرگوں سے سیکھ کر یہ عرض کیا کرتا ہوں، شاید اب کے برس خواجہ قطب دلی میں اپنا نائب تلاش کرنے آئے تھے کہ امانت ڈھیر ہے، کوئی مارم راز نہ ملتا۔ اور جب وہ آئے ہیں، آگے قدم بڑھائے ہیں، تو پھر ایک لڑکا خوبصورت دبلا پتلا ہاتھ میں کتاب خواجہ قطب کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا، سر جھکا کے سلام پیش کیا۔ پہلے کوئی تعارف نہیں، آج ہمارے ہاں ہمارے واقف کار کوئی سلام کرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ میں مذاق اور تنقید نہیں کر رہا، لیکن تعلیم تو یہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہودیوں کے بہت بڑے عالم، ان کا باپ یہودیوں کا بہت بڑا عالم، وہ کہتے ہیں جب حضور مدینہ شریف تشریف لائے پہلے دن تو میں کمرے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا، میں کہا نہ جانا ہے نہ سننا ہے، میں بس اپنی یہودیت پر قائم ہوں۔ پر جب لائے نا صحابہ تگڑے نعرے، صحیح مسلم شریف حدیث ہجرت، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، اور جب وہ مد بھری آوازوں میں تہنیت اور خوشی کے گیت گنگنائے گئے، طلع البدر علینا، تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرے دل والے مفتی صاحب نے مجھ سے کہا کہ تو کون سا کو ان پڑھ آدمی ہے، پڑھا لکھا تورات کی باریکیوں کا واقف ہے، تجھے کوئی ایسے تو قابو نہیں نہ کر لے گا، باہر تو نکل۔ یہاں رک کر میں حضور قبلہ سفیر تصوف کی جناب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باب رومی نے مثنوی میں لکھا، تو کہتا ہے کہ تو رحمت کو تلاش کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، رحمت تیری تلاش میں پھر رہی ہے، رحمت تیری تلاش میں۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نکلا
میرا امام کہتا ہے اعلیٰ حضرت بھی محتاط دنیا کا اعلیٰ حضرت یہ لفظ یہی آ سکتا تھا، اور کوئی لفظ تو مجھے محسوس نہیں ہوتا، ہم کیا کر ہماری اوقات اور بساط کیا۔ امام کہتے ہیں حسن جس کا اللہ کو بھی بھا گیا۔ فی سبیل اللہ، اور تسی دل والے پاسے پچھلی عرس چ بھی ادھا ہی بیٹھے سو تے ہن بھی دل بیٹھیا ہوا ہے۔ بزرگاں نے مزار والے پاسے جڑے بیٹھے نو تے بہتے وجد چ ہونے چاہیے۔ سمجھا کہ بات کی سمجھا رہی ہے؟ حسن جس کا اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں نے اس صورت اقدس اور جلوہ پر نور اور جمال کرم کو دیکھا تو میرے دل والے اسی مفتی صاحب نے مجھ سے کہا عبداللہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور سنیے جس کے لیے ہم مدینہ شریف کی گلی میں حاضر ہو گئے وہ سبب کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں پہلی بات جو میں نے جانے جہاں سے سنی، دیکھو علم پہلی بات سنی وہ یہ تھی کہ حضور فرما رہے تھے لوگو سلام کیا کرو، کھانا کھلایا کرو، چاہے کسی کو جانتے ہو چاہے کسی کو نہیں جانتے۔ سمجھائی؟ تو حضرت اس نوجوان نے، توجہ کیجئے گا، اس نوجوان نے جھک کر سلام کیا، دستبوسی کا شرف پایا۔ خواجہ قطب کو نوجوان طالب علم کا حسن ادب پسند آیا، جس طرح اجمیر کے باغ میں سلطان الہند کا ادب ایک مجذوب بابے کو پسند آیا۔ صوفیہ کہتے ہیں اللہ والے انہوں اپنی ایکٹ گانا دکھایا کر کہ تے انج دا ہو کے رہ کہ تو انہوں نے پسند آ جائے۔ بس کیا کہے، ایفیشنسیاں نہ دکھا، نہ روپ سروپ کی، نہ عہدہ و جا کی، نہ مال و زر کی، یوں سامنے رہ کہ تو کسی اللہ والے کی آنکھ کو پسند آ جائے، بس تیرا کام ہو جائے گا۔ میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل سیدی محمد سردار احمد قادری رضوی محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز فرماتے تھے پیڑے بندے دی نظر لگ جائے تے بیڑا غرق ہو جاندہ ہے، اللہ علیہ دی نظر لگ جائے تے بیڑا پار ہو جاندہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بات تو بہت دور چلی جائے گی اور مجھے اب وما علینا کہنے کے قریب پہنچنا چاہیے کہ اللہ اللہ حضرت خواجہ قطب الحق والدین نے آپ سے پوچھا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام مسعود ہے۔ مسعود ہے، اچھا تو کیا کرتے ہو یہاں؟ حضور میں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ ہاں، کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ ہاتھ میں کتاب تھی، اس کا نام تھا نافع۔ یہ نافع اور غیر نافع سے ہم وہاں گئے ہیں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ نافع۔ یہ ایک علوی سادات تھے، انہوں نے لکھی اس دور کی کتاب نافع، وہ مدرسے میں پڑھائی جاتی تھی۔ تو نافع کا مطلب نفع دینے والی، تو خواجہ قطب نے وہاں پڑھو انشاءاللہ نفع دے گی، پڑھو نفع دے گی۔ اور چلتے چلتے حضرت مسعود کو پھر دنیا جنہیں بابا کہتی ہے اور فرید الدین کہتی ہے۔ میں اس اسٹوڈنٹ کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اس وقت حضور سیدنا قطب الدین نے فرمایا ہم بابا زکریا کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو رات کو ہماری بزم وہاں لگتی ہے، جو تو آنا ہوئے تھے آ جا میں۔ ہوئے کیا بات ہے جناب۔ تو حضرت بابا فرید جانتے تھے تو عرض کرنے لگے جی کہ مجھ کو اس خاصوں کی بزم میں کون آنے دے گا؟ تو باہر آ کے نا اندر پیغام بھیج دینا کہ طالب علم مسعود آیا ہے، طالب علم۔ او بھائی جی ہونے مفتی تے شیخ الحدیث دے شوق پیدا نہ کرو، طالب علم۔ یہ اشتہار والے تو ہمیں اشتہاری القابات دیتے ہیں، اور اشتہاری ہونا اتنا اچھا کام تو نہیں ہوتا۔ انہیں کہا ہون بندے کی خیر نہیں کی، انہیں کہا ہون اشتہاری ہو گیا۔ یہ کئی لوگ ہیں میرے نام کے ساتھ سید لکھا، ہم نے 20 بار تردید کی کہ ہم اشتہاری سید نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، جو ہیں وہ ہیں، آل رسول کے غلام ہیں، وہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ کئی میرے نام کے ساتھ شیخ الحدیث لکھ دیتے ہیں، میں نے کئیوں کو گزارش کی، پرسنلی بھی گزارش کی، سچی بات ہے میں غلام حضور محدث اعظم کی چوکھٹ کا،
تو میں کہتا ہوں شیخ الحدیث کا لقب حضور محدث اعظم کو جشتا اور سجتا ہے کہ جن کے فیض و برکات کو زمانے نے پایا اور آج تک ان کے فیض و برکات جاری. تو دینی طلباء کی خدمت میں عرض ہے کہ ابھی سے القابات کے جال میں مت پھنسیے گا، یہ شوق مت رکھیے. اور اگر آپ کا نام جب اشتہاروں میں آنے لگ گیا خیر والے تو لقب تھوڑے ہوئے، اور اگر آپ کو دل میں گھٹن محسوس ہوئی تو پھر وہی جواب آج کا تیار رکھنا ذہن کے اندر کہ علم نے نفع نہیں دیا. کیوں گھٹن ہوئی ہے؟ میرا نام چھوٹا لکھا ہے یا میرے نام کے ساتھ لقب تھوڑے ہیں، اس کا مطلب تو اپنے آپ کو کسی بات کا اہل سمجھتا ہے. تو بندہ نا اہل ہوندا ہی ادوں ہے جدوں اپنے آپ نو اہل سمجھے. یاد ہے کہ نہیں شمائل ترمذی میں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سبزیاں بیچتے تھے مدینہ شریف سے لے کر آتے تھے، وہ حضور کے لیے پنڈ دیاں شاماں لے کے آندے، حضور ان کو شہر کے تحفے عطا کرتے اور حضور فرماتے ظاہر ہمارا پینڈو ہے، ہم اس کے شہری ہیں. واہ کیا بات ہے جی. اور ایک دن وہ بازار میں اپنا سامان بیچ رہے تھے تو سرکار پیچھے سے تشریف لائے، بازو بڑھا کر ان کی آنکھوں پہ اپنے مبارک ہاتھ رکھ دیے. جب پہلی بار ایسا ہو تو بندے